اللہ تعالیٰ کامیابی کو 4 شرطوں کے ساتھ مشروط قرار دے رہا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ چاروں لازم ہیں، ان میں سے کسی کو بھی کم کر دینے کا آپ کو اختیار نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شاعری نہیں ہے، اس میں کوئی قافیے اور ردیف کی رعایت سے کوئی الفاظ بڑھا نہیں دیے گئے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ تو ایک ایک حرف اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ چاروں چیزیں لازم ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی معالج آپ گئے ہیں، آپ نے نبض دکھائی ہے، یا جو بھی اپنا تشخیص ہوئی ہے، اب نسخہ لکھا گیا ہے، اس میں 4 دوائیں لکھ دی گئی، آپ نے اس میں سے اپنی مرضی سے 3 ختم کر دی یا 2 ختم کر دی یا 1 بھی ختم کر دی فرض کیجئے، تو اب یہ نسخہ اس ڈاکٹر کا نہیں رہا، یہ اب آپ کا نسخہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نسخوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوا کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو خراب ہیں، اس کے کچھ سمی اثرات ہیں، زہریلے اثرات ہیں، تو دوسری شے شامل کی جاتی کریکٹیو کی حیثیت سے کہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ آپ نے وہ کریکٹیو نکال دیا تو مارے گئے نا، وہ نسخہ شفا نہیں رہے گا، وہ نسخہ ہلاکت بن جائے گا۔ آپ اس میں سے کسی بھی شے کو ساقط کرنے کا حق نہیں رکھتے، بلکہ اس کے اندر تباہی اور بربادی آ جائے۔ یہ بات کیوں میں اس ایمفیسس کے ساتھ کہہ رہا ہوں؟ آپ اگر جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری عظیم اکثریت محض ایمان کی بنیاد پر کامیابی اور نجات اور فوز و فلاح کی 100% امیدوار بن کر بیٹھی ہوئی ہے، اور ایمان بھی صرف زبانی کلامی ایمان، اور اگر عمل صالح کو تھوڑا بہت ہو گیا، نماز روزہ ہو گیا تو کیا کہنے صاحب، اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا کئی معاملہ جو ہے ناکامی کا ہو جائے۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر تک تو کسی کے پہنچنے کا سوال ہی نہیں، ہمارے ذہنوں سے خارج ہے۔ یہ بھلائی کی تبلیغ کرنا یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں، یہ ہمارے تصورات ہیں۔ ان تصورات کو توڑ پھوڑ کر صحیح دینی تصور کو واضح کرنے کے لیے سورۃ العصر جو ہے اس پر غور و فکر اور تدبر۔ یاد کیجئے جو میں نے پچھلی نشست میں آپ کو اقوال سنائے تھے امام شافعی کے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت کے اوپر تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی انسانوں کے لیے کافی تھی۔ تو پہلی بات یہ کہ یہاں پر کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے آ رہا ہے، کاش کہ یہ ہمارے دلوں میں کھد جائے، جیسے کہتے ہیں کہ نقش فی الحجر، پتھر میں جیسے کوئی چیز جو ہے کھود دی جائے، ایسے ہمارے دلوں میں یہ حقیقت کھد جائے۔ کامیابی ان چیزوں سے ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ کامیابی دولت سے، وجاہت سے، اقتدار سے، جائیداد سے، سرمایہ سے نہیں۔ نمبر 2، یہ کم سے کم لوازم ہیں نجات کے۔ نمبر 3، ان میں سے کسی کو ساقط کرنے کا آپ کو اختیار نہیں۔ اب اس کے لیے میں آپ کو ایک قول سنانا چاہتا ہوں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے تفسیر کبیر بہت بلند تفسیر ہے اور بہت مفصل تفسیر ہے، 30 اجزاء میں ہے، اگرچہ اس میں فلسفہ، منطق، فلکیات اس زمانے کی، اس میں کافی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر عام طور پر اس تفسیر کا وہ مقام نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بعض حضرات جو ہیں خاص طور پر جو اہل حدیث مزاج کے حضرات ہیں وہ تو کہتے ہیں فیہ کل شیء الا التفسیر، اس میں ہر چیز موجود ہے سوائے تفسیر کے۔ اس لیے فلکیات کی بحثیں ہیں، ریاضیات کی بحثیں ہیں، منطق کی بحثیں ہیں، تو بہت ہی اس اعتبار سے وہ اب ایک خاص دور کے اندر تو یوں سمجھیے کہ اس کا بہت بڑا جو ہے مقام، بہت اونچا مقام تھا، آج بھی میں اسے بہت اہم تفسیر سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اس صورت کے بارے میں جو بات کہی ہے، ہذہ الآیہ، اس تیسری آیت کے بارے میں کہتے ہیں، اعلم ان ہذہ الآیہ فیہا وعید شدید، اس آیت میں بڑی شدید وعید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، بأن اللہ تعالی حکم بالخسار
علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خسارے کا، بربادی کا، تباہی کا فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے. الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے اس کے کہ جو ان 4 شرطوں کو پورا کرنے والا ہو. وہی الایمان، وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان، والعمل الصالح، اور عمل صالح، والتواصی بالحق، اور تواصی بالحق، والتواصی بالصبر، اور تواصی بالصبر. ودل ذالک، یہ ہے جملہ جو ہے دل ذالک، اس سے دلالت ہوئی اس بات کی طرف، رہنمائی ہوئی اس بات کی طرف، ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات معلق ہے، منحصر ہے ان 4 چیزوں کے مجموعے پر. یہ ہے نتیجہ. منطقی اعتبار سے اس جملے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، صحیح نکلتا ہے، 100% درست ہے. اسی نجات کے لفظ کو جو میں نے لیا ہے، جو اس قول میں ہے امام راضی کے، نجات کی راہ، سورۃ العصر کے موضوع پر جو میری کتاب ہے، اور میں مشورہ دوں گا جن کو بھی دلچسپی سورہ مبارکہ سے ہو گئی ہو وہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں. اس میں ایک تحریر بھی میری شامل ہے، ایک تقریر شامل ہے. ظاہر بات ہے کہ میں ان نشستوں میں تو ان تفاصیل میں جا نہیں سکتا، اور یہ کہ میری تحریر جو اس میں شامل ہے وہ آج سے 35 برس قبل کی ہے، 36 برس قبل کی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اب اس وقت جو بھی جوش و خروش تھا وہ اب تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں. نجات کی راہ، سورۃ العصر کی روشنی. تو تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی، چوتھی، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ لازم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کرنے کا ہمیں اختیار